بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: ماں باپ کے کون سے گناہ کی سزا بچوں کو ملتی ہے؟ جواب: سود خوری کی۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورہ کا پڑھنا ہر نماز میں ضروری ہوتا ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلا سجدہ قرآن کریم کی کون سی سورہ میں آتا ہے؟ جواب: سورۃ الاعراف میں۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ کہاں گزارا تھا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں۔ سوال: کھانا کھانے کے بعد نیند آنا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب: اچھی صحت کی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ انجیل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: خوشخبری۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سوال: یہ بتائیں کہ کیا عورت اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا جو صرف مسلمان ہی پڑھے گا؟ جواب: کافر لکھا ہوگا۔ سوال: کھانا کھاتے وقت دانتوں کے نیچے زبان آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: خوشخبری ملنے کی۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی سورہ ہے جس کو پڑھنے سے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: سورۃ یاسین۔ سوال: جب نمرود کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کون سا عذاب نازل فرمایا؟ جواب: مچھروں کا عذاب۔ سوال: بروز قیامت مسلمان کس جانور پر بیٹھ کر پل صراط کا سفر پار کریں گے؟ جواب: قربانی کے جانور پر بیٹھ کر۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس شہر میں شہید کیا گیا؟ جواب: کوفہ میں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان گھر میں کس جگہ پر رہتا ہے؟ جواب: جہاں کوڑا رکھا ہو۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق جنت کے دروازوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: 8 دروازے۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق دوزخ کے دروازوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: 7 دروازے۔ سوال: قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کس حیثیت سے تشریف لائیں گے؟ جواب: نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ سوال: کس سورہ کی ہر آیت دال پر ختم ہوتی ہے؟
جواب سورۃ الاخلاص کی۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا لباس پہنتے تھے؟ جواب کرتا اور تہبند۔ سوال کس صحابی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی؟ جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب 145 مرتبہ۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنت کے دروگا کا نام کیا ہے؟ جواب جنت کے دروگا کا نام رضوان ہے۔ سوال کھانے میں سے بال کا نکلنا کون سی خوشخبری ملنے کی علامت ہے؟ جواب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے میں سے اگر بال نکل آئے تو اس سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، اس سے رزق تنگ ہو جاتا ہے، مال کی تنگی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں کی کوئی اصل نہیں۔ اگر کھانے میں کوئی بال نکل آئے تو یہ عام سی بات ہے، اس سے کوئی بدشگونی نہیں لینی چاہیے۔ البتہ ایک علامہ صاحب کے بیان کے مطابق اگر کھانے میں بال نظر آئے تو بزرگ فرماتے ہیں یہ رزق میں فراوانی کی علامت ہے، یعنی رزق میں اضافے کی علامت ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی اصل کیا ہے، کیونکہ اس کا ذکر کسی حدیث یا اسلامی روایات میں نہیں ملتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بال نکلنے کا کوئی برا اثر نہیں ہے۔ سوال کون سی چیز کا انتظار کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا، مسجد کی طرف زیادہ چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ سوال قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب 8 فرشتوں نے۔ سوال جنت میں وہ کون سا مقام ہے جس سے جنت کی نہریں بہتی ہیں؟ جواب جنت الفردوس، یہ وہ مقام ہے جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب روشنی یا اندھیرے دونوں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندھیرے میں نماز پڑھنا منقول ہے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹری میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائش کر کے اپنے لیے کوٹری کے آخری کونے میں جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا مسجد نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی، وہی نماز پڑھا کرتی تھی یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئیں۔ چنانچہ اندھیرے میں نماز میں خشوع و خضوع بہتر ہوتا ہو تو اس طرح نماز کے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ واقعہ معراج کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے؟ جواب سورہ بنی اسرائیل میں۔ سوال حدیث کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چونٹیوں کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ جواب ریاکاری۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟
جواب محرم الحرام کا۔ سوال یہ بتائیں کہ احادیث کی کتابوں میں سے سب سے معتبر کتاب کون سی ہے؟ جواب صحیح بخاری شریف۔ سوال جو شخص مسلسل جمعہ نہ پڑھتا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب حدیث پاک کے مطابق جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اس نے کفر کیا۔ سوال قرآن مجید کی آخری آیت کب نازل ہوئی تھی؟ جواب حجۃ الوداع کے موقع پر۔ سوال بتائیں کہ دوزخ کے آتشی درخت کا نام کیا ہے؟ جواب دوزخ میں ایک آتشی درخت ہے اور اس درخت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شجرۃ الزقوم فرمایا ہے۔ سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں کل کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ جواب 2۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سوال یہ بتائیں کہ جنات خاص طور پر کس انسان پر اترتے ہیں؟ جواب ہر وہ جھوٹے اور گناہگار انسان پر اترتے ہیں۔ سوال حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی اس میں کل کتنی منزلیں تھیں؟ جواب 3 منزلیں تھیں۔ سوال حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہی کتنی رکعت نماز ادا کی؟ جواب 4 رکعت۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نبی کے تقریباً 3000 سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ سوال مناسک حج کا اہم ترین دن کون سا ہے جس دن وہاں حاجی کی موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا؟ جواب یوم عرفات۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ گناہ سے بچنے کی کون سی 2 صورتیں ہیں؟ جواب دل میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق ہو یا اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف ہو۔ سوال قرآن مجید کی تیسری منزل میں کون سی سورہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے شروع ہوتی ہے؟ جواب سورہ یونس۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت البقیع کیا چیز ہے؟ جواب مدینہ منورہ میں قبرستان ہے۔ سوال نماز عشاء کا حکم قرآن مجید کی کس سورہ میں آیا ہے؟ جواب سورہ ہود میں۔ سوال کون سی نماز اسلام پھیرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی؟ جواب جس میں سجدہ سہو واجب ہو۔ سوال وہ کون سی عظیم خاتون ہے جن کے گھر کے خادم فرشتے ہوا کرتے تھے؟ جواب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال گناہ گار لوگ بروز قیامت کس چیز میں ڈوبے ہوں گے؟ جواب اپنے پسینے میں۔ سوال کون سا گناہ کرنے والے انسان کو آپ دعوت پر نہیں بلا سکتے؟ جواب اس شخص کو نہیں بلا سکتے جو علانیہ سود کھاتا ہو۔ سوال جب لوگ جھوٹی احادیث بیان کرے تو یہ کس وقت کی نشانی ہے؟ جواب یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ صحیح احادیث سے انکار کریں گے اور جھوٹی حدیث بیان کریں گے۔ سوال قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کا نام موجود ہے؟
جواب: قرآن مجید میں کل 7 ملائکہ کا نام موجود ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ خلیل اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیر مقدم کس آسمان پر کیا تھا؟ جواب: پہلے آسمان پر۔ سوال: جنت میں مردوں کو حوریں ملے گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ جواب: جو خواتین جنت میں جائیں گی تو ان کو جنت میں ان کے دنیاوی شوہر ملیں گے اور وہ مرد کو ملنے والی تمام حوروں کی سردار ہوگی۔ سوال: بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ جواب: مکہ مکرمہ کی۔ سوال: پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جواب: لوگ گھبرا جائیں گے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ جواب: عقاب نام تھا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے اس کا نام بتائیں۔ جواب: مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا کس نے سکھایا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے۔ سوال: ٹھنڈے وقت کی کون سی 2 نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھیں فجر اور عصر تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ دیا تھا؟ جواب: کوہ صفا پہاڑی پر۔ سوال: وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے۔ سوال: صدقے میں کون سی چیز دینے سے مصیبت جلدی ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مصیبتیں بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر کوئی پریشانی، مصیبت، رکاوٹ یا بیماری ہے تو صدقہ کرنے سے وہ مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ گوشت کا صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے، کچھ کے مطابق دال، کچھ حضرات آٹا دینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ کوئی بھی چیز صدقے کی صورت میں دی جا سکتی ہے لیکن بعض لوگ بضد ہوتے ہیں کہ ہم نے بس گوشت ہی دینا ہے، اگر ہم نے گوشت سے صدقہ نہ دیا تو ہمارا صدقہ تو ہوگا ہی نہیں، تو بلائیں کیسے ٹلیں گی؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ مثلا اگر کسی کو دعاؤں کی ضرورت ہے تو اسے دعائیں خرید کر دیں، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو اسے کھانا کھلا دیں، کسی کو بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے چاہیے تو اسے کپڑے خرید دیں۔ الغرض جس کی جو ضرورت ہو اس کو پورا کرنا افضل و بہترین صدقہ ہے۔ سوال: کس انسان سے ملنے جانے والے کا راستہ مسلسل جنت کا راستہ بن جاتا ہے؟ جواب: مریض کی عیادت کے لیے اس سے ملنے جانا۔ سوال: بستر پر کھانا کھانے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب: بے برکتی آتی ہے۔